گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ورسلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ خالق ارض و سما نے جب یہودیوں سے کہا کہ میں نے ایک بڑا مقدس دن بنایا، چن لو، تو انہوں نے غلطی کی، ہفتہ چن لیا۔ اس کے بعد خالق ارض و سما نے عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا کہ میں نے دن بڑا مقدس بنایا، چن لو، تو انہوں نے اتوار چن لی۔ ان سے بھی غلطی ہوگی، ان سے بھی غلطی ہوگی۔ صدقے جائیں اللہ رب العالمین پہ جنہوں نے ہمیں بہترین امت بنایا اور ہمیں امام الانبیاء عطا فرمائے۔ ہم کیا ہیں؟ سب امتوں سے بہترین امت۔ کیوں؟ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہماری خصلت کی وجہ سے اللہ پاک نے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں خود بخود کہا، اے میرے پیارے محبوب کی قوم، امت، جمعہ لے لو، یہ برکت کا دن تھا۔
کرم کر دیا. صدقے جائیں ایسا کریم اللہ، ایسا رحیم اللہ کہ ہم سے غلطی نہ کہیں ہو جائے، ہمیں ڈائریکٹ بتا دیا اے میرے لوگو، اے میرے بندو، اے میرے پیارے محبوب کی امت، جمعہ لے لو، یہ بڑا برکت والا ہے، یہ عید کا دن ہے. ان سے غلطیاں ہوئیں تو اللہ نے چاہا ہم سے غلطی نہ ہو. اللہ کتنا کریم ہے. کیا ایسے کریم کی نافرمانی بنتی ہے؟ نہیں بنتی. حدیث پاک لیے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی ترتیب، جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ ترتیب سمجھتے جائیں گے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے بے نمازی کو قرض مت دو. بزرگان دین نے کہا اس کی تشریح یوں کی ہے، کوئی یہ بے نمازی یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے قرض بند کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. سرور کائنات تو رحمت للعالمین ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ بے نمازی نمازی ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ بے نمازی کو قرض مت دو. جو اللہ کے قرض کا خیال نہیں کرتا وہ تیرے قرض کا بھی خیال نہیں کرے گا. وہ تیرے نماز کیا ہے؟ قرض، فرض بھی ہے، قرض بھی ہے. اس لیے اس کو قضا کرنا پڑتا ہے اگر رہ جائے تو. میرے مومن، میرے حجویرینز، میرے مسلمان بھائیوں، کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو ان محفلوں سے. آج داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ سے 5 وقت کی نماز لے جاؤ. پھر عصر کی نماز آپ کی قبر کے اندر ہو، قبر کے اندر ہو. آخری نماز آپ کی عصر کی. جب بھی آپ دنیا سے جائیں گے، قبر میں جب آپ کو اتارا جائے گا تو نماز عصر کا وقت ہوگا. آپ کوئی ڈر خوف نہیں آپ کے دل میں ہوگا، کوئی. آپ بس ایک فکر میں ہوں گے جیسے نمازی فکر میں رہتا ہے. اٹھیں گے اور نماز شروع کر دیں گے. بڑا یہ خوبصورت واقعہ میں نے اکثر درس میں بتایا ہوا ہے. دین کے 2 پر ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بس نماز کے پیچھے لگے رہتے ہیں. بھئی جو دین کے پر ہیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے اخلاقیات. یہ 2 پر اپنے درست کر دو. اپنی معرفت کی پرواز دیکھنا، پھر اپنی معرفت کی پرواز دیکھنا. حقوق اللہ میں نماز کو درست کر لو، یہ آپ کو بے حیائی اور برائی سے بچا لے گی. اور حقوق العباد میں اپنے اخلاقیات درست کر لو، یہ آپ کو بلند کر دیں گے. آپ کی معرفت کے تمام دروازے کھل جائیں گے. عہد کیا کرو، کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو. ولی کی چوکھٹ سے بھی خالی ہاتھ چلا گیا تو اس سے بڑا کون بد نصیب ہوگا. جہاں توبہ قبول ہوتی ہے، جہاں ہر چیز اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے ولی پہ. جب کوئی ولی کی چوکھٹ پہ آتا ہے تو اس پہ بھی نظر رحمت ہو جاتی ہے، اس پہ بھی نظر رحمت ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ دین کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج عمل کا موضوع ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نمازیں حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور 5 انعامات سے نواز دیا جائے گا. رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی. رزق میں اولاد، بیوی، رزق روزی روٹی کا نام نہیں ہے. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رزق جمنا، ہماری جو شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ بھی رزق. ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے وہ بھی رزق. اللہ کے نبی نے فرمایا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. بتائیں اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ تو آج پھر عہد کر لیں کہ 5 وقت کی نماز کا دامن نہیں کبھی چھوڑیں گے. یہ نماز کا دامن اللہ کا دامن. اللہ کی رسی کو جب آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اخلاص کے ساتھ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے. غوث پاک کا مہینہ ہے. ربیع ثانی کی کتنی ہے آج؟ ایک چھوٹی سی بات کرتے چلیں غوث پاک. اپنے زمانے کے زبردست عالم دین، اور اللہ پاک نے دونوں دولتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا. بعض روایات میں آتا ہے بغداد شریف کے یہ 2 ہستیاں ہی مالک تھی، امام ابو حنیفہ اور غوث اعظم. رقبے کے لحاظ سے، دین اور دنیا کے لحاظ سے اللہ نے عمارتوں کی انتہا کی ہوئی، کمال کیا ہوا تھا اللہ رب العالمین نے. آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے قسم کھا لی. ایک شخص نے کہا اگر میں روئے زمین پہ وہ عبادت کروں گا جو اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں وہ عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق. وہ یہ کہنے کے بعد پریشان ہو گیا. وہ تمام عالم دین سے جو اس وقت کے تھے پوچھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کوئی حل نہیں، ایسے کیسے، کون سی ایسی عبادت ہے کہ کوئی نہ کر رہا ہو. وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلا گیا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلا گیا. فرمایا کہ حضور میں اس طرح کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں جو روئے زمین پہ اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی میرے نکاح سے باہر. آپ نے فرمایا مکہ چلا جا، لوگوں سے کہہ کہ طواف نہ کریں تھوڑی دیر جب تک کہ میں 7 چکر نہ لگا لوں. تو وہ 7 چکر لگا لے.
پوری روح زمین پہ تیرے سوا کوئی وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا اور تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کمال علم آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ نذرانہ عقیدت حضرت غوث الورا سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، آ جائیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے یاد کر لیں۔ آپ کا شجرہ نسب، آپ کا شجرہ طریقت، تو آپ حجویری لوگ ہیں، حاضری دیتے ہیں، یہ شجرے آپ کو آنے چاہیے۔ درود پاک پڑھیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور 10ویں پشت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی سے۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں اور آپ حسنی سید بھی ہیں۔ آپ کے شجرہ طریقت میں بڑے بڑے کمال بزرگ گزرے ہیں، اگر ان کے نام لے کے خالق ارض و سما کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا کی جائے تو اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کے بڑے بڑے اجتماع بارش کی دعاؤں کے لیے، ایک بابا جی اچانک گزرے تو لوگوں نے کہا یار بابا جی کو کہہ دیں بارش کے لیے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ دادا صاحب کا پیچھے واقعہ گزرا نا کہ آپ ان کے دربار پہ آپ اتقاف کیا کرتے تھے، اتنے بڑے بزرگ کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاں اتقاف کیا کرتے تھے، اس بابا جی نے خالق کائنات کی بارگاہ میں صرف نگاہ اٹھائی اور پھر نگاہ نیچے کی تو موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ آپ یہ عمل کر کے آگے چل پڑے تو ایک بندہ آپ کے پیچھے بھاگا، اس نے کہا بابا جی ہفتہ ہو گیا ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ دعا کارگر نہیں ہو رہی، آپ نے یہ کیا عمل کیا کہ اللہ کے نے ابھی بارش ڈال دی؟ اس بابا جی نے کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے خالق ارض و سما تجھے اس آنکھوں کا واسطہ ہے جن میں ایک راز ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بابا جی وہ راز مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا ان آنکھوں نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے صدقے بارش ڈال دی۔ ایک ربط اور ایک تعلق بن جاتا ہے جب آپ ان توسل دیتے ہیں، ان کا واسطہ دیتے ہیں تو خالق ارض و سماوات بارشیں ڈال دیتے ہیں، رحمت کرتے ہیں ان ولیوں کے صدقے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ طریقت، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدت العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب و نظر فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو اگر شیخ نہ ملے تو کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کر لے، یہ اس کی شیخ کامل ہے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے گی۔ بالکل قریب آ جائیں۔ آج ہمارا درس صفحہ نمبر 189 اور ہمارا موضوع حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا خواب
اور عمل کی اہمیت. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زری شروع ہونے والے ہیں. جو عشق کرتے ہیں حضور داتا علی حجویری سے وہ پورے وجود جسم کو کان بنا لیں. لوگ کہتے ہیں کشف المحجوب شریف کی سمجھ نہیں آتی. میرے بابا جی فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں ڈوب کے پڑھ یہ تیرے اندر چلی جائے گی. سمجھ کیوں نہیں آتی؟ عشق میں ڈوب کے پڑھ. عشق کے بغیر اللہ تعالیٰ تبھی تو فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اے ایمان والو پاگلوں کی طرح مجھ سے پیار کرو. جب آپ پاگلوں کی طرح پیار کریں گے بات کی سمجھ آتی تب ہے. جب آپ پاگلوں کی طرح پیار کریں گے, جب آپ حی علی الصلاۃ کے بعد سارے کام روک دیں گے, طواف کعبہ رک جاتا ہے. ہمارے کام طواف کعبہ سے بھی زیادہ اہم ہے. نہیں اہم ہے. میں اس وقت بالکل قریب نماز پڑھا کرتا تھا, تکبیر ہوتی تھی, طواف کعبہ رک جاتا تھا. جنات یا فرشتے طواف کرتے رہتے ہوں گے. جو لوگ کہتے ہیں طواف نہیں رکتا, خالق کا اللہ کے نبی کی امت رک جاتی ہے اور صلاۃ ادا کرتی ہے. طواف کعبہ رک جاتا ہے. ہمارے کام طواف کعبہ سے زیادہ اہم نہیں ہے. ہر چیز روک دیا کرو حی علی الصلاۃ کے بعد. ساری کی ساری کامیابیاں اللہ نے نماز میں چھپا دی ہیں. حی علی الفلاح کامیابی کی طرف. اللہ رب العالمین یہ ہمیں اس دین کے پر کی سمجھ عطا فرمائے. کتنے پر ہیں دین کے؟ 2. حقوق اللہ میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں سب سے پہلے حقوق العباد میں سب سے پہلے حقوق العباد میں سب سے پہلے حقوق العباد میں سب سے پہلے اخلاقیات. ان 2 پروں کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ کی معرفت پا جاؤ گے, ولیوں کی معرفت پا جاؤ گے. نماز کی پابندی رکھو اور اپنے اخلاقیات سنوار لو. یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کو پکڑ لیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. تھوڑا سا مفہوم سمجھا دوں تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی درس میں کہ میں درس کیا دینے والا ہوں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں شام میں دمشق میں حضرت مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ سویا ہوا. اس کا مطلب ہے مزاروں پہ جانا اولیاء کی سنت ہے. کسی کی بات نہ سنا کریں, اپنے داتا علی کی بات سنا کریں. جو لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں شرک ہے, قطعاً شرک نہیں ہے. یہاں سے تو اللہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ قرآن محل میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. مسجد میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں, شرک نہیں کر رہے. اور لائنوں میں لگ کے لوگ سلام کر رہے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو. اور انبیاء کو سلام کرنا, صالحین کو سلام کرنا اللہ کی سنت ہے. سلام ہو ابراہیم پہ, سلام ہو موسیٰ پہ. قرآنی آیات ہیں, اللہ کی سنت ہے صالحین کو سلام کرنا. اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. جو لوگ آپ کو ولیوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اللہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں, ان کی بات نہیں سننی. ولیوں کی سنت ہے کیا کرنا, مزارات پہ جانا. کیا کر رہے ہیں داتا علی حجویری؟ حضرت بلال کے مزارات پہ سوئے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں مجھے دیدار ہوا خانے کعبے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب ابو شیبہ سے اندر تشریف لا رہے ہیں خانے کعبے کے دروازے سے. تو آپ کی گود میں ایک بزرگ ہے. فرماتے ہیں میں جلدی سے بھاگا. داتا علی حجویری کیا فرما رہے ہیں؟ میں جلدی سے بھاگا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. دست بوسی کی اور قدم بوسی کی. سنت ہے اولیاء کی, بزرگوں کی دست بوسیاں کرنا. سرور کائنات سے بڑے کوئی بزرگ نہیں ہو سکتے. بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بزرگوں کی دست بوسیاں کرنا کیا ہے؟ سنت ہے بزرگوں کی, اولیاء اللہ کی. آپ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں, کسی کو شک ہو تو سب سے پہلا نسخہ بھی موجود ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, کوئی تحریف شدہ کتاب نہیں ہے یہ. آپ نے خواب میں دیکھا جب حضور سرور کائنات کو حضرت مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ, تو آپ جلدی سے بھاگے سرور کائنات کی طرف. جا کے دست بوسی کی, پھر قدم بوسی کی. ابھی دل میں خیال تھا کہ یہ کون ہستی ہے جس کو سرکار نے گود میں لیا ہوا. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی کیفیت کو جان لیا. کون کہتا ہے آپ کو غیب کا علم نہیں؟ میں اکثر بتاتا ہوں, معراج کی رات اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے لائق حضور سرور کائنات کی مہر نبوت پہ ہاتھ رکھا. وہ فرماتے ہیں جو ہوا تھا, ہونا تھا, ہو رہا تھا, جو ہوگا سب پتہ لگ گیا. اللہ رب العالمین سرکار کریم نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے خیال کو جب پہچانا تو خود ہی فرمایا. داتا صاحب فرماتے ہیں حجویری یہ تیرے اور تیری قوم کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے پھر اس میں بڑی جو ہے نا امید لگ گئی اپنی قوم کی طرف سے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ گود میں ہیں تو اپنے طبی اوصاف سے فانی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے تو آپ کے ساتھ ہی آپ کا سارا معاملہ ہے.
کہ آپ کے جو بھی جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کیوں کہ گود مصطفیٰ میں ہے، ان کے مسائل جو ہیں وہ بالکل منون حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حساب سے ہیں، کیونکہ آپ گود میں ہیں۔ جو پچھلے درس لوگ سن رہے ہیں ان کو بالکل سمجھ آ رہی ہے، ساتھ میچ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس قافلے میں داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اس کی 600 سے اوپر کلاسیں بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ داتا علی کے صدقے، اور 2025-26 تک جائے گا یہ۔ آپ اگر لگے رہے تو سمجھیں کشف المجوب مکمل ہو جائے گی، اور بابا جی کا کال پورا ہو جائے گا کہ یہ آپ کا ہاتھ اور میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دے گا، اور ولیوں کا علم پڑھنے والا آخر ولی بن جاتا ہے۔ چور کے ساتھ لگا چور بن گیا، ڈاکو کے ساتھ لگا ڈاکو، بے نمازی کے ساتھ لگا بے نمازی بن گیا، کسی ولی کے ساتھ دل سے لگا تو ولی بن گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ولی اللہ بنیں گے، کیونکہ ایک ولی کا علم سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کی یہ بشارت ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی، اس کو بھی آپ لائن بائی لائن پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھیے ذرا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب، آپ کی گفتگو، آپ کے قلم سے لکھی ہوئی گفتگو شروع ہو گئی، کچھ لائنیں ہیں، اس کے بعد پھر دعا ہوگی، پھر آپ فارم لے لیجئے گا، اور پھر اس طرح داخلے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اس کلاس میں داخل ہو جائے گا، فری ہے سب کچھ، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نظرانہ ہے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں علی بن عثمان یہ بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں علی بن عثمان بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ ایک مرتبہ میں شام کے شہر دمشق میں موجود تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ سویا ہوا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میں نے خواب میں خود کو مکہ مکرمہ میں پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنو شیبہ سے اندر تشریف لائے۔ آپ نے ایک عمر رسیدہ شخص کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جس طرح بچوں کو اٹھاتے ہیں۔ بڑے غور سے سارا نقشہ گری کرتے جائیں۔ یہ دروازہ ہے خانہ کعبے کا، یہ جیسے باب عمر ہے، دروازے ہیں خانہ کعبے کے، ان کا نام ہے یہ۔ آپ خانہ کعبے کے دروازے سے خانہ کعبے کے اندر داخل ہو رہے تھے، باب بنو شیبہ سے۔ آپ نے ایک عمر رسیدہ شخص کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جیسے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھاگ کر آگے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی اور قدم بوسی کی۔ میں بہت حیران ہوا یہ کیا صورتحال ہے، یہ کون صاحب ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال کا پتہ چل گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کا پتہ چل گیا کہ آپ کو خیال آیا کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ کو میرے خیال کا پتہ چل گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے اور تمہارے ملک کے امام ہیں۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس خواب کی وجہ سے بڑی امید لگ گئی، تو اس خواب کی وجہ سے مجھے اور میرے ملک والوں کو بڑی امید پیدا ہو گئی۔ آپ نے جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس طرح، تو آپ چونکہ حنفی ہے، آپ نے جو فرمایا مجھے بڑی امید لگ گئی، تو اس لیے کہ آپ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ آپ 1000 سال پہلے بھی حنفی تھے اور آج ہم حنفی ہیں، مبارک ہو آپ حنفیوں کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلد ہیں۔ فرماتے ہیں اس خواب سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات میں شامل ہیں جو اپنے طبعی اوصاف سے فانی ہو چکے ہیں، یعنی کہ اپنی ذاتی اوصاف سے، اپنے طبعی اوصاف سے فانی ہو چکے ہیں۔ یہاں پر بڑے غور سے سمجھیں گے تو سمجھ لگے گی، بڑی بریک سی گفتگو یہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات میں شامل ہیں جو اپنے طبعی اوصاف سے فانی ہو کر شرعی احکام کے ساتھ باقی ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں، یعنی کن کے ساتھ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ چونکہ گود مصطفیٰ میں ہیں تو اپنے طبعی اوصاف سے فانی ہو گئے ہیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے باقی ہیں. کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے ساتھ ہیں، کن کے ساتھ ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے طبعی اوصاف سے باہر نکال دیا. داتا علی اجمیری کیا فرما رہے ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے طبعی اوصاف سے باہر نکال دیا، اوصاف سے باہر نکال دیا. کیونکہ اگر وہ خود اپنے تو طبعی اوصاف سے باہر نکلتے تو ان کی صفت باقی ہوتی. اگر وہ خود کوشش کرتے اپنے طبعی اوصاف سے باہر نکلنے کی تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ان کی صفت باقی ہوتی. خود کوشش کرتے حضور کی گود میں نہ جاتے تو پھر ان کی سمجھ رہے نا آپ، پھر ان کی طبعی جو ہے نا وہ اوصاف باقی رہتے. آپ فرماتے ہیں صفت باقی ہوتی. جس کی صفت باقی ہو وہ شخص فیصلے میں یا غلطی کرتا ہے یا فیصلہ صحیح کرتا ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی طبعی صفت، جس کی ذات ابھی باقی ہو وہ یا تو فیصلہ صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے طبعی اوصاف سے باہر نکال دیا. کیسے؟ گود میں اٹھا کر. لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے طبعی اوصاف سے باہر نکالا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صفت کے اعتبار سے فانی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صفت کے اعتبار سے فانی ہے. کیوں؟ کہ ان کی اپنی صفت ختم ہو گئی ہے. وہ اب حضور سرور کائنات کی گود میں ہے. اب وہ جو بھی معاملہ کریں گے سرکار کا معاملہ ہوگا. وہ آپ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بقا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ بقا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اول بشر ہیں، آخر سب سے پہلے اللہ نے آپ ہی کی تخلیق کی اور سارا سسٹم ہی آپ کی، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کی صفت کیا؟ بقا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی صفت بقا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس صفت کے اعتبار سے باقی ہیں. کس صفت کے اعتبار سے باقی ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے اعتبار سے باقی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم اور وابستہ ہوگا اس سے بھی خطا کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہاں بڑا بریک سا نکات سمجھ آیا آپ کو؟ بالکل میں نے تھوڑا سا واضح کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہے. وہ اپنی طبعی اوصاف سے فانی ہو کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا والی صفت کے ساتھ باقی ہیں. اس لیے ان کے مسائل میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. کیوں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم اور وابستہ ہوگا اس سے خطا کا سرزد ہونا بھی ممکن نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں تو یہ پھر اماموں سے بھی بڑے ہیں. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں بھائی اپنے دور کے امام اعظم ہیں. یہ اس وقت ان جیسا کوئی اس وقت کے امام اعظم ہیں یا اپنے بعد کے لوگوں کو جو بڑے امامین صحابہ گزرے ہیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں. اس وقت پتہ ان کو بھی ہوتا ہے، جان کے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. آپ ان کی باتوں میں نہ آیا کریں. یہ سادہ مسلمانوں کو ایسے ہی تنگ کرتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو پھر حضور پاک سے بھی وہ اعلیٰ ہے. ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اعلیٰ حضرت ہیں. اس وقت ان سے علم میں کوئی اعلیٰ نہیں تھا، مجدد ہے. اور اس کے بعد بھی اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے جو ان کے پہلے کے ہیں. اسی طرح بقیہ بزرگوں کے بارے میں بھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، جو آپ کے زمانے کے لوگ تھے ان کے ناقصوں کے آپ پیر کامل تھے اور جو کامل تھے ان کے رہنما تھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حجویریہ نعرہ حجویریہ. کچھ لینے ہیں پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. عمل کی اہمیت. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات منقول ہے جب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ علم کے حصول سے فارغ ہوئے اور اپنے زمانے کے سردار اور پیشوا بن گئے تو ایک مرتبہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا علیک بالعمل فإن العلم بلا عمل کالجسد بلا روح. فرمایا
تم عمل کرو کیونکہ عمل کے بغیر علم اس طرح ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہوتا ہے. عمل کے بغیر علم اس طرح ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہوتا ہے کہ بے جان بے کار. جب روح نکل جائے گی تو اللہ کے ولیوں کے جسموں کی اور بات ہے، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو علم ہے کہ یہ کام اس طرح ہے اور آپ وہ عمل اس پہ نہیں کرتے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے سچ بولنا چاہیے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے نمازیں 5 گانا پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے ماں باپ کا علم کرنا چاہیے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے بڑوں کو ادب کرنا چاہیے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ اپنے برابر کے لوگوں سے مساوات کرنی چاہیے. اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو سمجھے پھر ہمارا جسم ایسے ہے جیسے اس پہ روح ہی نہیں. بات کی سمجھ آئی نا؟ اس عمل کی سمجھ آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ سے فرمایا تم عمل کرو کیونکہ عمل کے بغیر علم اس طرح ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہوتا ہے. یعنی آگے تشریف فرما رہے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خوبصورت تشریف فرما رہے ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں یعنی جب تک علم عمل کے ساتھ شامل نہیں ہوگا اس وقت تک صاف نہیں ہوگا اور زندگی کے معاملات میں اخلاص نہیں ہوتا. جو شخص علم پر قناعت کرتا ہے در حقیقت وہ عالم نہیں ہوتا، کیونکہ عالم شخص محض علم پر قناعت نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. اس کی وجہ یہ ہے اصل علم تو عمل کا تقاضا کرتا ہے. اصل علم تو عمل کا تقاضا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مشاہدہ مجاہدے کے بغیر ممکن نہیں. اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. داتا علی حجویری کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ خالق ارض و سما کا یا بقیہ معاملات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. مجاہدہ کیا ہے؟ بار بار وضو کر، نماز کی پابندی کر، ڈٹ جا، کوشش کر، محنت کر تو تجھے مشاہدہ ہو جائے گا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر تجھے مشاہدہ ہو جائے گا. اسی طرح علم عمل کے بغیر بے فائدہ ہوگا. علم عمل کا وارث ہے. علم کی وسعت اور علم کا نفع اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب عمل بھی موجود ہو. یہ جو ہمارے پاس علم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری باتیں سمجھا رہے ہیں، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ جو علم آپ نے سیکھ لیا، آپ زمانے کے سردار اور پیشوا بن گئے ہیں. مجھ سے آپ نے آگے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دیں، تو یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کو من و عن بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے روشنی کو سورج سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی خوبصورت مثال داتا علی حجویری رحمۃ اللہ یہاں دی ہے. آپ فرماتے ہیں اسی طرح جیسے روشنی کو سورج سے الگ نہیں کیا جا سکتا، علم کو بھی عمل سے دور نہیں کیا جا سکتا. علم کو بھی عمل سے دور نہیں کیا جا سکتا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کتاب کے آغاز میں ہم نے علم کے بارے میں مختصر سا بیان کیا ہے. پچھلے کچھ درس علم کے ہوئے ہیں، پرانے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ DVD پہ نیٹ پہ محفوظ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کا حوالہ دیا یہاں پر. آپ فرماتے ہیں اس کتاب کے آغاز میں یعنی کہ شروع میں ہم نے علم کے بارے میں مختصر بیان کر چکے ہیں، باقی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ ساری بات جاننے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ سب اللہ جانتا ہے. جاننے سے مراد ہے کہ جو علم کی گفتگو کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو علم دیا، اس کے بعد عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. جب آپ کے پیر و مرشد اور پیشوا عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو بھی یہ بھی اخلاقیات کی ایک قسم ہے. اخلاقیات میں سب سے پہلے یہ جب دوسرا پر ہے وہ اخلاقیات ہے، اس پہ یہ بھی ہے عاجزی کہ سارا جاننے کے باوجود عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں سیکھ لیا کریں جو درس میں لیا، اگلے درس کے سوالات بھی اسی میں سے بنیں گے. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت سا واقعہ سنا کے پھر دعا مانگتے ہیں برکت کے لیے. آپ کے مدرسے کے ایک طالب علم امام یوسف، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں امام یوسف، آپ کا روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جوتا ٹوٹ گیا. کن کا؟ امام یوسف چھوٹے تھے اس وقت، تو ایک موچی کی دکان پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا جوتا سی دیں، میں آپ کو کچھ مسئلے بتاؤں گا. ظاہر بات ہے دین کا علم اس وقت بڑی چیز تھا، آج بھی بڑی چیز ہے. آج ہم نے اپنے بچے ہٹا دیے ہیں. آج کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا. یہ ذوق پیدا کریں کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے تو پھر دین کی قدر اسی طرح بڑھے گی. دین تو ہمیشہ عزت دار ہے، ہم بے عزت ہو گئے دین کو چھوڑ کے.
دین کو اس طرح پکڑ لیں. آج کوئی آپ کو نظر آئے گا میں یہ بناؤں گا میں وہ بناؤں گا. عالم دین صوفی اس طرح کے لفظ آپ کو نہیں ملیں گے. آپ اس طرح کے تہیا کریں جو اللہ نے اولادیں دی ہیں آپ کو, آپ ان کو عالم با عمل بنائیں گے, دین کا علم سکھائیں گے تو پھر یہ معاملہ بنتا ہے. تو وہ اس موچی نے کہا, وہ موچی بہت سیدھا سا آدمی تھا, جوتے سینے والی دکان تھی. اس نے کہا بیٹے مسلوں سے جوتے نہیں سیے جاتے. امام یوسف نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے کیا کہا اس موچی کی دکان پہ جا کے, میرا جوتا ٹوٹ گیا رستے میں, تو میں آپ کو 2-3 مسئلے بتاؤں گا. تو اس موچی نے کہا کہ جوتے مسلوں سے جوتے نہیں سلتے. آپ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم جو دین سیکھ رہے ہیں اسے جوتا بھی نہیں سلتا. آپ واپس آ گئے تو مدرسے میں پھر رہے تھے. امام ابو حنیفہ پہچان گئے کہ کوئی بات ہوئی ہے. جو امام یوسف پریشان, ابھی تو چھوٹے طالب علم تھے نا, بعد میں تو بڑا مقام و مرتبہ ہوا آپ کا. آپ نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ پہلے تو آپ نے نہ بات کی کوئی, لیکن جب پوچھا گیا, ادب کا تقاضا تھا کہ پوچھنے میں بتایا جاتا, جب پوچھا گیا تو کہا بابا جی جو علم ہم سیکھتے ہیں کیا اسے جوتا بھی نہیں سلتا؟ ہائے ہائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں بیٹے بات ایسے نہیں ہے. قدردان نہیں تھا. آپ نے ایک ہیرا اپنی جیب سے نکالا, کہا جائیں اس کو پوچھے کہ اس سے جوتا سی دے. اس موچی نے اس سے بھی نہیں سیا. اس نے کہا نہیں پیسوں سے جوتا سلتا ہے. فرمایا بیٹے اب یہ ہیرا جوہری کی دکان پہ لے جا. جب وہ ہیرا جوہری کی دکان پہ گیا تو وہ جوہری نے کہا اتنا قیمتی ہیرا امام ابو حنیفہ کے پاس ہو سکتا ہے, آپ بندے کے پاس نہیں ہو سکتا. وقت گزرتا گیا, بات کا پتہ لگ گیا امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو. وقت گزرتا گیا آپ مسند پہ بیٹھ گئے. کون؟ امام یوسف رحمت اللہ علیہ. تو موچی کے بیٹے کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا. موچی کے بیٹے کی 2 بیویاں, ایک اوپر ایک نیچے. بڑا خوبصورت مسئلے کا حل دیا امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے. تو امام کی اپنی کیا حالت ہوگی؟ مقصد بات سنانے کا یہ ہے, موچی کا بیٹا آج بھول گیا کہ باری نیچے کی ہے کہ اوپر کی ہے. وہ اوپر جانے لگا, نیچے والی بیوی نے ٹانگ سے پکڑ لیا, اوپر والی نے بالوں سے پکڑ لیا. وہ اوپر کھینچ رہی ہے, نیچے والی نیچے کھینچ رہی ہے. اس کو غصہ آ گیا, اس نے کہا اوپر جاؤں تو اوپر والی کو طلاق, نیچے آؤں تو نیچے والی کو طلاق. وہ دونوں بیویوں نے چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ سیڑھیوں پہ رہ گیا. نہ اوپر کا چھوڑنا کسی کو نہیں چاہتا تھا, نہ اوپر کا رہ گیا نہ نیچے کا رہ گیا. بیٹھا ہوا سیڑھیوں پہ, ابا جی کہہ رہا ہے, کہا ابا جی مسئلہ پوچھ کے آئے, میں یہ کہہ بیٹھا ہوں کیا بنے گا؟ ابا جی پورا شہر پھر رہا ہے, واپس آئے. کہا نہیں بیٹے کوئی حل نہیں ہے, ایک کو چھوڑنا ہی پڑے گا, ایک کو چھوڑنا. اور فرمانے لگے ابا جی امام یوسف کے پاس گئے ہیں. فرمایا نہیں ان کے پاس نہیں گیا. فرمایا ابا جی ان کے پاس جائیں, اللہ کرے کو حل نکل آئے. آپ اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے پہچان لیا اس کو, امام یوسف تھے. آپ نے فرمایا آپ نے پہچانا, وہ موچی بھی پہچان گیا. اس نے کہا جی میں نے پہچانا. آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے اس کا مسئلہ سننے کے بعد کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا. ہاں جی میں نے بھی آپ کو, دونوں نے پہچان لیا. دونوں فرمانے لگے کہ اگر تو اس دن مجھے میرا جوتا سی دیتا تو یہ مسئلہ بھی میں نے تجھے بتانا تھا وہاں پر. میرے ذہن میں آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ نیکی کر دیا کرو, کبھی ضائع نہیں جاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں سے لو نا. پھر آپ نے فرمایا امام یوسف رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے فرمایا جائیں بابا جی اپنے بیٹے سے جا کے کہیں اوپر والی بیوی سے کہے نیچے آ جائے, اور نیچے والی بیوی سے کہے اوپر چلی جائے. کیونکہ آپ نے کہا تھا اوپر گیا تو اوپر والی کو طلاق, نیچے گیا تو نیچے والی کو طلاق. اب نہ اوپر والی اوپر ہے نہ نیچے والی نیچے ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اوپر والی نیچے آ گئی ہے, نیچے والی اوپر ہے. اس نے کہا تھا اوپر گیا تو اوپر والی کو طلاق. اب اوپر والی اوپر ہے ہی نہیں, طلاق ہوگی ہی نہیں, اور نیچے والی نیچے ہے ہی نہیں, طلاق ہوگی. یہ بڑے لوگ تھے, ان کے صدقے سے دعائیں مانگا کریں. اپنی اولاد کو دین کا عالم بنائیں. چھوڑیں دنیا میں کیا پڑا ہوا ہے. پروفیسر بنائیں تو پھر بھی عالم بنائیں, ڈاکٹر بنائیں تو عالم بنائیں, انجینئر بنائیں تو عالم بنائیں. عالم ضرور بنائیں. دین ہماری عزت ہے, دین ہمارا زیور ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو. ہم نے آج قرآن کی تعلیم کو بلا دیا ہے, ہم نے غلافوں میں لپیٹ دیا ہے. ہم بچوں کی شادیوں پہ گانا باجا ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ لیے پھر رہے ہوتے ہیں. اپنی شادی حالوں کو اسلامائز کر لو, پاک کر دو مخلوط سے. مخلوط تو آپ مذہبی پروگرام نہیں کر سکتے, شادی کا پروگرام تو بعد میں. عورت مرد کا مخلوط کہیں نہیں ہے, ان کا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے. آپ جوان لوگ ہو, کوشش کرو, سختی کے ساتھ نہیں. لا اکراہ فی الدین یہاں پر ہے, وہ
محبت کے ساتھ ان کے سروں پہ کپڑے رکھواؤ، ان کے سینوں پہ کپڑے رکھواؤ۔ اگر شادی حالوں میں بھی پروگرام کرنے ہیں تو سب بالکل سپریشن ہونا چاہیے، اور ہر عورت کے سر پہ کپڑا ہو۔ منت کریں اس کے، میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن سر اور سینہ ڈھانپ لے۔ کیوں نہیں مانیں گی؟ مانے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سرکار سے عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنی نکاح مسجدوں میں پڑھائیں گے۔ غیر مسلم آج بھی اپنے نکاح مسجدوں میں پڑھاتے ہیں، آپ تو امت خیر ہیں، آپ کو بھی اپنے نکاح مسجدوں میں پڑھانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ داخلے کے لیے فارم لے لیجئے گا، اور جن کے داخلے ہو چکے ہیں ان کی کتابیں آ گئی ہیں، وہ قریب آ جائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد بجمالی کا و جمالی حبیبی کا و نبی کا و شفیعی کا سیدنا محمد والہ و صحابہ وبارک وسلم۔ خالق ارض و سما، رب لم یزل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہا کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، یا اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کی لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، مونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ۔ اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اگلی ساری زندگی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاں رزق کی بڑی تنگی ہے، یا اللہ ہمارے حجویرینز کو رزق کثیر عطا فرما، رزق کریم عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، عاشقی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جن میں بچے نافرمان ہیں ان کو فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن میں میاں بیوی کے جھگڑے دور فرما۔ یا اللہ جن میں مقدمہ بازی ہے ان کے مقدمے دور فرما۔ یا رب العالمین تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو ہمارا فرما بردار کر دے۔ یا اللہ ہماری عقلوں کو عقل سلیم کر دے۔ یا اللہ ہماری عزتوں کو عزت دائمی کر دے۔ یا اللہ ہمارے رزقوں کو رزق حلال کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی قربت عطا فرما، ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قربت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کشف المحجوب شریف کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کے مذاہب و اقوال سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صوفیہ کے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سچا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم سچا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ یا اللہ تیرے ساتھ ہمیشہ اپنی سچی وابستگی رکھیں گے۔ یا اللہ تیرے ولیوں سے وابستگی رکھیں گے۔ یا اللہ چھوٹوں پہ رحم کریں گے۔ یا اللہ چھوٹوں پہ شفقت کریں گے۔ یا اللہ بڑوں کا ادب کریں گے، اپنے جیسوں سے مساوات کریں گے۔ یا رب العالمین ہمیں صوفیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے رب العالمین جو گھروں میں ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچے یا بچیوں نے نکاح کے لیے درخواستیں تیری بارگاہ میں دی ہوئی ہیں، یا اللہ وہ درخواستیں قبول فرما۔ یا رب العالمین والدین پریشان ہیں، ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں نکاحی جا چکی ہیں، نکاحی جا چکی ہیں، سسرال میں پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سسرال کے ظلم سے ان کو بچا۔ یا اللہ تعالیٰ اگر کوئی بچیاں ظلم کر رہی ہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور عاشقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ضرب عضب کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح کے اندرونی بہرونی خدشات سے بچا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ کاروباری لوگوں کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، تنہا داروں کی تنہاؤں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو جس حاجت کے لیے کھڑا ہے تجھے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ تجھے ابو الفضل کا واسطہ حاجتیں پوری فرما، ابو الحسن خسری کا واسطہ حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حاجتیں پوری فرما، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حاجتیں پوری فرما، معروف کہی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ
واسطہ حاجتیں پوری فرما. یا اللہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حاجتیں پوری فرما. یا اللہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حاجتیں پوری فرما. یا اللہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے ہماری حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ہمیں دین اور دنیا میں بھلائی عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ جس چیز کے لیے جس دعا کے لیے انہوں نے کہا تو ہم سب کی اور بالخصوص ان کی ساری دعائیں قبول فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ